بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ پس اگر اطلاع ہو جائے اس بات پر کہ وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر دو اور آدمی ان کی جگہ پر کھڑے ہوں، انہی میں سے جن کے خلاف ان پہلوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ کی ذات کی قسم اٹھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں، بے شک ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ گواہی صحیح طریقے پر دیں گے، یا وہ خوف کریں گے اس بات کا کہ ہماری گواہی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائے گی۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب سنو۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری گواہی کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیت میں پہلی گواہی کا ذکر تھا کہ اگر مرنے والا شخص وصیت کر کے جاتا ہے اور اس پر دو گواہ بنا کے جاتا ہے، اب جب ان دو گواہوں نے گواہی دی اور وہ گواہی حق پر نہیں تھی، انہوں نے درست طریقے پر گواہی نہیں دی، یا گواہی کی کسی حصے پر انہوں نے پردہ ڈال دیا، تو اب اگر وہ گواہی صحیح طریقے پر نہیں دیتے تو پھر جو مرنے والا ہے، موسی ہے، وصیت کرنے والا، اس کے ورثاء میں سے دو شخص کھڑے ہوں گے اور ان دونوں کی گواہی کو رد کریں گے، اور ان دونوں کی گواہی کو رد کرتے ہوئے اللہ کی ذات کی قسم اٹھائیں گے کہ معاملہ اور بات اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ گواہی دے رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ پھر یہ قسم اٹھائیں گے اللہ کے نام کی کہ ہماری گواہی جو ہے یہ زیادہ حق کے قریب ہے، ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں، اگر ہم حد سے تجاوز کریں گے تو ہم تو ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پھر اس طرح وہ جو مرنے والے موسی کے ورثاء ہیں، وہ جب گواہی دے دیں گے، وہ قسم اٹھا دیں گے، جس طرح پچھلی آیت کے جو ہے شان نزول کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، اسی میں یہی صورت پیش آئی تھی کہ مرنے والے نے جو ہے گواہ بنائیے، انہوں نے پھر اس گواہی میں سے جو ہے اس مال میں سے کچھ مال جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا، چاندی کا پیالہ، پھر اس کے ورثاء نے اس بات کا دعویٰ کیا اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ واقعتاً یہ پیالہ مرنے والے کا ہی ہے، اس کی ملکیت میں ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ تو اسی طرح جب جو ہے معاملہ اسی طرح ہو جائے تو پھر جو ورثاء کے گواہ ہیں، ورثاء کے جو موسی کے جو ورثاء ہیں، وہ اس بات کی قسم اٹھائیں گے کہ یہ چیز جو ہے، یہ گواہی پوری درست طریقے پر نہیں دی گئی۔ اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ پہلی گواہی کے بعد جب دوسری گواہی ہے، قسم کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پہلے گواہ ہیں وہ درست طریقے پر گواہی دیں گے، وہ صحیح طریقے پر گواہی دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے گڑبڑ کی تو ہمارے بعد پھر ان کو حق ہے کہ وہ قسم اٹھا کے ہماری گواہی کو رد کر دیں گے۔ تو یہ حکمت ہے دوسری گواہی کا آپشن رکھنے کی، کہ جب دوسری گواہی کا آپشن ہوگا، اس کے ورثاء کو یہ حق ہوگا قسم اٹھا کے وہ اس بات کو رد کر سکتے ہیں، تو پہلے گواہ محتاط ہوں گے بات کو کرنے میں۔ واتقوا اللہ واسمعوا، ساری بات یہاں کی ہے، دل کے تقوی کی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ان معاملات میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ کا ڈر پیدا کرو، خوب احکام اللہ کے غور سے سنو، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ان کو بجا لانے کی کوشش کرو۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، نافرمان، فسق فجور کا ارتکاب کرنے والی قوم، ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت عطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شرعی احکام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔